وہ بادشاہ نے دیکھا، زارو قطار رونے لگا اور کہنے لگا تو مجھے تیری زندگی کی ایک سانس کی گارنٹی دے دے، میں تجھے جنت کے 100 محلات کی گارنٹی دیتا ہوں۔ بہلول دانا رحمت اللہ علیہ اس سے کہنے لگے، وہ بادشاہ نے دیکھا اور کہا یہ تو میں نہیں کر سکتا۔ سارے طبیبوں کو، حکما کو بلایا اور کہنے لگا تم علاج کے ماہر ہو، میری زندگی کے 1 سال کی گارنٹی مجھے دے دو، اگر نہیں دے سکتے ہو تو 1 دن اور رات کی گارنٹی مجھے دے دو، لکھ کر دے دو کہ آئندہ کل یہ بادشاہ زندہ رہنے والا ہے۔ سارے طبیب حیران اور پریشان ہو گئے اور وہ کہنے لگے ہم اپنی زندگی کی 1 سانس کی گارنٹی نہیں دے سکتے، تمہاری زندگی کی سانس کی گارنٹی ہم کیسے دے دیں؟ وہ حیران اور پریشان رہ گیا، یہ زندگی ہے۔ دوسرا علماء نے لکھا تعجب ہے اس شخص پر جس کو موت آنی ہے، اسے پتا ہے کہ میں مرنے والا ہوں، پھر بھی وہ ہنستا ہے، قہقہے لگاتا ہے، زور زور سے ہنستا ہے، دوستوں میں یاروں میں زور زور سے ہنستا ہے۔ لوگ ہنستے ہیں، مجلسیں میٹنگیں ہوتی ہے، شراب اور شباب کا دور ہوتا ہے، ہنستے ہیں لوگ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، ممبر پر کھڑے ہوئے اور ایک ٹھنڈی سانس لی اور زور زور سے ہچکیاں آپ کی لگ رہی ہے اور رو رہے ہیں، اور کہنے لگے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ موت کا فرشتہ جب آتا ہے وہ روح کو ایسے نکالے گا جیسے ایک قینچی سے کھال کو چیرا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے۔ وہ کھال سے قینچی کو کاٹے جانے پر تکلیف جو ہوتی ہے وہ 1% تکلیف ہے، اور جو روح جب نکلتی ہے وہ 100% تکلیف ہے، یعنی 1 حصہ تکلیف ہوتی ہے۔ قینچی سے اگر میرے اس خوبصورت جسم کو کاٹا جائے، نوجوانوں کو خوبصورتی پر ناز ہوتا ہے، طاقت پر ناز ہوتا ہے، اگر قینچی سے میرے سر سے لے کر پیر تک کاٹا جائے یہ بہت کم تکلیف ہے، تکلیف کا 1 حصہ ہے، 100 حصے تکلیف ابھی باقی ہے۔ اور کہا کہ روح نکالنے کی تکلیف ایسی ہے کہ جیسے ایک دیگ پر کھال کو رکھ دیا جائے تو دیگ پر کھال کو رکھنے کے بعد جتنا وہ کھال پکے گی وہ 1 حصہ تکلیف ہے، اس سے کئی گنا 100 گنا زیادہ تکلیف روح نکالتے وقت ہوتی ہے۔ جو نافرمان ہوتا ہے، بے نمازی ہوتا ہے اور جو گناہ کبیرہ اور صغیرہ کرتا ہے، اللہ کو بھولتا ہے، اس کی روح ایسی نکالی جاتی ہے۔ ایک صحابی حضرت عمار بن یاسر کے موت کا وقت قریب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ موت کا فرشتہ چوکھٹ میں کھڑا ہوا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربان جاؤ اس ذات پر کہ موت کا فرشتہ اجازت لے کر جس کی چوکھٹ کے اندر قدم رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور کہا کہ میرے یار کی جان آرام سے نکالنا، نرمی سے نکالنا۔ وہ موت کا فرشتہ کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم ہو گیا تھا، یہ میرے محبوب کے دوست ہے، صحابہ ہے، ان کی جان کو نکالنے میں اگر ذرہ برابر تکلیف ہوگی، اللہ تبارک و تعالی نے کہا موت کے فرشتے سے کہ تجھے اتنی تکلیف دوں گا کہ جتنی تکلیف پوری دنیا کے انسانوں کی جان نکالنے پر تجھے نہیں ہوگی، اتنی تکلیف موت کے فرشتے کو ملے گی اگر ایک صحابی کی جان نکالنے میں تکلیف ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کس طرح جان نکالو گے؟ تو انہوں نے اپنا ایک ناخن ایسے ان کے سینے پر رکھا اور ان کی آسانی سے جان وہاں سے نکل گئی۔ تو کہا اللہ کے نبی مگر جو گناہگار ہوتا ہے میں اس کی جان ایسے نکالتا ہوں کہ اپنا پنجہ اس کے سینے میں گاڑ دیتا ہوں اور اس کے پیر پر ایک گرز مار دیتا ہوں۔ گرز کہتے ہیں کانٹے دار جھاڑیوں سے تیار کیا ہوا ایک ہتھیار جو دنیا کا ہوتا ہے، اس زمانے میں آخرت کا کیسے ہوگا مجھے نہیں پتا، مگر کانٹے دار جھاڑیوں سے اس کے پیروں پر ایک زوردار مار پڑتی ہے، اس کے پیر ہلتے نہیں ہے، اس کے سر پر ایک مار پڑتی ہے اور پنجہ سینے پر موت کا فرشتہ رکھتا ہے۔ وہ موت کا فرشتہ کہتا ہے پھر میں اس کی روح کو نکالتا ہوں۔ اب آپ کو اندازہ اس بات پر ہوگا کہ روح کیسے نکلتی ہوگی، اس کا ایک نمونہ میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ گیس پر کھانا پک رہا ہے،
آپ اس پر اپنی انگلی رکھ دیجئے، جتنی تکلیف آپ کو ہوگی صرف 1 منٹ انگلی رکھیے، 1 منٹ میں جتنی تکلیف ہوگی وہ اس کا مطلب ہے کہ روح وہاں سے نکل کر کسی اور حصے میں چلی گئی ہے۔ اگر میں انگلی کو اس طرح گیس پر رکھتا ہوں تو یہاں سے یہاں روح آ جاتی ہے، یہاں رکھتا ہوں یہاں سے یہاں روح آ جاتی ہے۔ روح کے ہٹنے کی وجہ سے، روح کے منتقل ہونے کی وجہ سے اور روح کے شفٹ ہونے کی وجہ سے وہ حصے کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ جب روح آتما جب اتنی سی سرکتی ہے تو اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ جب یہ روح پیر کے ناخنوں سے نکلے گی اور سر کے نسوں سے جب نکلے گی تو کتنی تکلیف محسوس ہوگی۔ 360 جوڑ ہے، ہر جوڑ میں ایک ایک مرتبہ روح کو اٹکایا جاتا ہے، اور ہر مرتبہ جب روح اٹکتی ہے فرمایا کہ انسان پوری زندگی کی تکلیفوں کو بھول جاتا ہے ایک مرتبہ روح جب ایک حصے میں اٹکتی ہے۔